اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ آیت نمبر 111 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ یوم جس دن تاتی آئے گا کل نفس ہر شخص تجادل جھگڑا کرتا ہوا عن نفسہا اپنی طرف سے اپنے نفس کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا منظر پیش کیا ہے، یعنی جس دن ہر بندہ اپنا جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی اس کو اپنے آپ کی فکر ہوگی، کسی کی کوئی فکر نہیں اور کسی کو اس کی فکر میں بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، سورۃ عبس آیت نمبر 37، 38، 39۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، وصاحبتہ و اخیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اور کسی کو اس کی فکر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آج کیا جی؟ آج کے دن میری نجات ہو جائے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، کل نفس ہر نفس، مرد ہے یا عورت ہے، ما عملت جو اس نے کیا، پورا پورا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ نیکی کی ہوگی تو نیکی، برائی کی ہوگی تو بدلہ برا، پورا پورا دیا جائے گا۔ جو کیا ہوگا اسی کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا، جو دنیا میں بویا ہوگا وہی کاٹے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دیا تھا نا پورا پورا دیا جائے گا، پھر اب کیوں کہہ دیا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری نیکی ہو اور اس نیکی میں سے کوئی کمی کی جائے، نہیں، جتنی نیکی ہوگی اتنا اجر ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کیا پھر اس گناہ میں اضافہ کر دیا گیا عذاب میں، نہیں، جتنا گناہ اتنا عذاب۔ نہ نیکی میں کمی ہوگی نہ گناہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے کہ انسان کے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی مثلاً، مثال، قریۃً ایک بستی کی۔ ٹھیک ہے جی۔ کافی مفسرین نے کہا جی کوئی بھی بستی تھی گزرے ہوئے زمانے میں یا گزرے ہوئے قوموں میں، کوئی بھی بستی تھی، ایک معنی۔ دوسرا معنی بعض مفسرین کہتے ہیں یہ مکہ کی بستی تھی۔ کیا تھا جی؟ اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ اس بستی کی مثال کیا تھی؟ کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ ہر طرح سے امن و اطمینان میں تھی۔ وہ بستی ہر طرح امن و اطمینان میں، باہر سے کوئی اس کو خطرات نہیں تھے، سب اس کی عزت کرتے تھے، اندرونی کوئی تشویش نہیں تھی۔ اندرونی ہم امن میں ہیں، ہم اطمینان میں ہیں، ہمارا ملک اطمینان میں ہے، نہیں، باہر سے بھی خطرات ہیں، اندرونی بھی خطرات ہیں۔ تو وہ جو بستی تھی اندرونی اور بیرونی کیا تھی؟ امن میں تھی، کوئی خطرات نہیں تھے۔ یاتیہا، اس کے پاس آتا تھا، رزق ہوا، رزق اس کا، رغدن، فراخ، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ اگر ہم مکہ مراد لیتے ہیں تو مکہ والوں کا رزق کیا تھا؟ ہر طرف سے آتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حج عمرے کے لیے آتے تھے، پھر وہ مکان وغیرہ وہ اسی پہ آج بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان کا ذریعہ معاش کا ایک بڑا حصہ یہی ہے۔ نہیں، یہ بات سمجھ میں
لوگ آتے جاتے تھے بیت اللہ کے لیے تو صاف ظاہر ہے آنا جانا، وہاں رہنا، وہاں چیزیں لینا کھانا، یہ کیا ہوتا تھا؟ ہر طرف سے لوگ آتے تھے۔ ایک بات، وہ بڑے مطمئن تھے، بیرونی خطرات اندرونی خطرات نہیں تھے۔ دوسرا، رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ فکفر، تو پھر اس نے ناشکری کی۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ نہیں کہا، ناشکری کی، شرک میں ڈوبے رہے۔ توحید یہ اللہ کا شکر ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے توحید۔ انہوں نے کیا کی؟ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری کی۔ امن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ رزق کس نے دیا؟ پوجا پاٹ کس کی کر رہے تھے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو لوگ، جو قومیں، جو بستی، جو ملک، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ ہم نے جب لیا تھا تو پھر کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے تھا۔ پھر آج دیکھ لو کہاں ہے توحید اور کہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظام، وہ شریعت کہاں ہے؟ نہیں نظر آتا۔ ہم نے تو ہر بستی، ہر علاقہ، چھوٹے چھوٹے، وہ جس طرح انہوں نے سامری نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، وہ ہم نے کھڑے کر دیے۔ ذرا دیکھیں علاقے کو، کہاں نہیں ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج امن ہے، رزق ہے، معیشت بڑی فراخ ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو قومیں، جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی امن نہیں دیتا، رزق نہیں دیتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، یہ نظام بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، جنہوں نے ناکفری کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا جی؟ چکھایا ان کو اللہ نے لباس الجو، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا ہو گیا جی؟ جو رزق فراخ تھا وہ تنگی ہو گئی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب یہ شرک پر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اے اللہ ان پر ایسے 7 سال قحط کے مسلط کرنا جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مکہ والوں پر ایسا قحط آیا تھا کہ اونٹ کی اون خون کے اندر ڈبو کے یہ کھاتے تھے۔ یہ ان کی حالت کنڈیشن ہو گئی تھی۔ والخوف، اور خوف، پہلے کیا تھا؟ امن، اب کیا دی؟ خوف۔ خوف کیسے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ خوف کیسے؟ صحابہ اکرام ہجرت کر گئے مدینے، مکے میں صحابہ خوف میں تھے، لیکن توحید تھا، شکر تھا، اللہ نے جگہ دی مدینہ، وہاں امن تھا۔ پہلے یہ امن تھے مکے میں، کون؟ مشرک امن میں تھے نا، اور صحابہ کرام توحید میں تھے، ان میں کیا تھا؟ خوف تھا۔ کلمہ پڑھیں گے، ماریں گے، ظلم کریں گے۔ استقامت اختیار کی، مدینے میں گیا، اللہ کیا کر دیا؟ اللہ نے اطمینان۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے مکے کے اندر، قلیل تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون، عاجز تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تمہیں مارا جاتا تھا، لیکن تمہارے دیکھنے والے صرف دیکھ سکتے تھے، چھڑا نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اتنا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ایسے اچک کے لے جائے، جیسے پرندہ کسی چیز کو اچک کے لے جاتا ہے۔ فآواکم، مکے میں تمہاری یہ کنڈیشن تھی، ہم نے جگہ دی مدینہ طیبہ، وَأَيَّدَكُمْ، ہم نے مدد کی، وَرَزَقَكُمْ، اور ہم نے پھر تمہیں رزق دیا مدینے میں،
लअल्लकुम तशकुरून, क्या करो, शुक्र। सहाबा इकराम मक्के की जिंदगी आप जानते हैं, क्या था, खौफ ही खौफ था। अब तौहीद पर गामजन रहे, इस्तिकामत इख्तियार की, अल्लाह ने मदीना दिया, वहां अमन, और उसी पर इस्तिकामत इख्तियार की, अल्लाह तबारक व तआला ने चंद ही सालों में मुल्कों के खलीफा बना दिए। ये क्या था, ये शुक्र की वजह से था। कितनी फतूहात हुई थी, तो अल्लाह ने बड़ी बड़ी सल्तनत दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर कर दी। वजह क्या बनी, शुक्र। ठीक है जी, उसमें सर फरिस्त क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाह कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। अल्लाह फरमाते जो हमारी नेमतों को तब्दील कर देते हैं, कुफ्रन न शुक्री करते हो, व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, और हम इनको ला खड़ा करते हैं तबाही के घराने में। वो क्या है, जहन्नम यसलौना, जो दुनिया में तो होगा, आखिरत में क्या है, जहन्नम है इनके लिए। ठीक है जी। वल खौफ, और खौफ कैसा, सहाबा इकराम हिजरत करके गए मदीना तैयबा। अब इनके काफले जाते थे सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ। मक्के वालों को लोग इनको कदर की निगाह से देखते, मक्के के लोग हैं, बैतुल्ला के रिहायशी हैं। बैतुल्ला में, ये मक्के में क्या था, अमन था, उसके गिर्दो नवा में अमन नहीं था। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहां खौफ था, लेकिन मक्के में खौफ नहीं था। वजह क्या थी, बैतुल्ला। ये लोग इनके तिजारती काफले जाते थे, लोग कहते थे जी मक्के के लोग हैं, इनको कोई न कुछ ना को, क्यों, वहां बैतुल्ला अल्लाह का घर है, एहतराम की नियत से देखते थे। जब सहाबा इकराम वहां पहुंचे, अब इनको डर और खौफ था, किस चीज का, अब जंगें हो रही हैं, वो जो आना जाना उसमें मुश्किलात हो गई, वो चीजें बाकी नहीं रही। गज़वा बदर का वजह किस वजह से हुई थी, यही तिजारती काफिला था ना। बहरहाल वल खौफ, इत्मीनान खत्म हो गया और खौफ मुसल्लत कर दिया गया। बिमा कानू यसनाऊन, उसके बदले जो वो किया करते थे। अल्लाह ने भूख और खौफ मुसल्लत कर दिया। वजह क्या बनी, इंसान की नाशुक्री। वलक़द जाअहुम, आ चुका था उनके पास, रसूलुन, एक रसूल, मिनहुम, उनमें से, फ़कज़्ज़बूहु, बस उन्होंने उसे जुठलाया। किन्होंने, मक्का वालों ने। फ़अख़ज़हुम, तो आ पकड़ा, अल अज़ाब, अज़ाब ने, वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। अज़ाब क्या, भूख का अज़ाब, खौफ का अज़ाब, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन पहले जो बातें हो रही थी, नेमतों की हो रही थी, उसके फौरन बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जिक्र और उनकी तकदीब। रब्त क्या है, सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी नेमत क्या है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सबसे बड़ा एहसान है यह है कि मैंने आखिरी रसूल तुम्हारे यहां भेजा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्या की, तकदीब की, जुठला दिया इन लोगों ने। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, बस खाओ उनमें से जो रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने, हलालन, हलाल, तय्यबा, पाक। ठीक है जी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये खाना है, ये नहीं खाना है, एक चीज हो गई। दूसरा, हलाल से मुराद क्या है, इबादत किसकी करनी है, अल्लाह की। और इन्होंने ये जो बहीरा, साहिबा, वो जानवर बना रखे थे, इन्होंने खुद बनाए थे। ये हराम है, ये हलाल है, हादा हलाल व हरामुल लितफ्तरू, आगे आ रहा है ये सारा चीजें। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो करना है और उन्हीं का इस्तेमाल करना है, हलाल और तय्यब है। वश्कुरू निअमत अल्लाह, शुक्र करो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। फिर देखें जी, यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन हर शख्स अपनी ही तरफ से झगड़ा करता हुआ आएगा। व तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, उन पर जुल्म न किया जाएगा। व ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना,
اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بڑے امن و اطمینان سے تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کے پاس فراخ رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا. بما کانوا یصنعون، ناشکری کا مزہ چکھایا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس عذاب نے انہیں آ پکڑا. وہ عذاب پیچھے ذکر ہو گیا جی. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. سبحانك اللہم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. سبحانك اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.